أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة النصر حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج تھا وہ 10 ذوالحجہ میں ہوا، تو سورۃ النصر آخری سورتوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. بلکہ علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ سورۃ النصر آخری سورت ہے، مکمل سورت جو اللہ نے نازل فرمائی. اس کے بعد کوئی سورت مکمل اللہ نے نازل نہیں فرمائی تھی. اور یہ سورت ایام تشریق میں مینا کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے، مینا میں تشریف فرما تھے جب اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پکڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اس پر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف و مشہور خطبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر. ایک تو خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفات کا ہے، ایک معروف اور مشہور خطبہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی لعلی لا القاکم بعد اليوم هذا یا بعد عامی هذا، کہ شاید کہ میں اس سال کے بعد تم لوگوں کو نہ ملوں. اس خطبے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احکامات اور بہت ساری چیزیں اور مسائل واضح کیے اور بتائے. تو وہ خطبہ سورۃ النصر کے نازل ہونے کے بعد تھا، اس کے نزول کے بعد تھا. سورۃ النصر اس لحاظ سے جو ہم نے ابھی بات بیان کی کہ مکہ میں نازل، سورۃ النصر مکہ میں نازل ہوئی. مکہ میں نازل ہونے کے باوجود یہ سورہ مدنی سورہ ہی کہلائی جائے گی. کیوں مدنی سورہ کہلائی جائے گی؟ حالانکہ حقیقی نزول کے لحاظ سے یہ مکہ میں نازل ہوئی، چونکہ مینا مکہ کے حصے میں ہے، مکہ کے قریب آتا ہے. تو مینا کے اندر یا عرفات میں کوئی چیز نازل ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مکہ میں ہی نازل ہوئی. لیکن اس کو مکی نہیں کہیں گے بلکہ مدنی ہی کہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء نے اصول کے جو علماء ہیں انہوں نے یہ قاعدہ معروف ہے قاعدہ بیان کیا ہے کہ کوئی بھی سورت جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو، چاہے وہ مکہ میں ہی کیوں نہ نازل ہوئی، وہ سورت مدنی ہی کہلائی جائے گی، وہ سورت مکی نہیں کہلائی جائے گی. تو اس لیے یہ چونکہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہو چکی تھی، موقع نزول اس کا مکہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس سورت کو مکی نہیں کہیں گے بلکہ مدنی سورت کہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورت نازل ہونا آپ پر، اور نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھ کھڑے ہونا اور جا کر آپ کا خطبہ دینا، اس انداز کا خطبہ دینا کہ صحابہ خطبے سے بہت ساری چیزیں سمجھے، اور یہ بات بھی صحابہ کو سمجھ آئی کہ یہ کچھ ایسی بات لگتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اپنے آخری کلمات کہہ رہے ہوں،
کچھ وصیت کر رہے ہوں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی اس وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مرض لاحق نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن صحابہ کرام نے یہ چیز بھانپ لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت کا ایک نچوڑ اس پورے خطبے میں بیان کیا، اس کی وجہ سے صحابہ کرام بہت سارے کچھ چیزیں بھانپ گئے، کچھ چیزیں سمجھ گئے کہ یہ شاید معاملہ اس طرح کا ہے کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب چل پڑے۔ اور اسی جو صورت ہے، اس صورت کے اندر اگر ظاہری معنی دیکھا جائے تو ظاہری معنی سے وہ بات سمجھ نہیں آتی، لیکن اگر اس کے اندر جا کے گہرائی میں معنی دیکھیں تو وہ بات سمجھ آتی ہے کہ واضح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باخبر کر دیا تھا کہ اللہ کے نبی، آپ کی آپ کے جانے کا وقت آ چکا ہے، آپ کی وفات کا وقت آ چکا ہے۔ اسی کے متعلق ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس کو، جو کہ حضرت عمر کی خلافت میں کافی جوان سے تھے، کوئی ان کی عمر نہیں تھی زیادہ، عباس نہیں کہہ رہا، عباس تو چچا تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور تو عمر میں کافی بڑے تھے، عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑے تھے، تو اس کا مطلب حضرت ابوبکر سے بھی بڑے ہوئے، حضرت عمر سے بھی بڑے تھے وہ، حضرت عباس، یہ ابن عباس ہے بیٹے، جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے۔ حبر الامہ یعنی امت کے عالم، اتنا زیادہ علم تھا ان کے پاس کہ ان کو یہ لقب دیا گیا صحابہ کرام کے ہی زمانے میں، یہ لقب ان کو مل گیا ان کے علم کی وجہ سے۔ اور بڑے صحابہ کرام کے زمانے میں، یہ نہیں کہ بڑے صحابہ کرام چلے گئے اس کے بعد، بڑے صحابہ کرام موجود تھے، ان کے ہی زمانے میں ان کو یہ لقب دیا گیا حبر الامہ، امت کا عالم، اتنا زیادہ علم تھا ان کے پاس۔ اور ان کو مفسر القرآن بھی کہا جاتا ہے، تفسیر کا علم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت زیادہ تھا صحابہ کرام کے اندر۔ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ تفسیر کے معاملات میں ایک طرف سے حضرت ابن عباس کو مرجع سمجھتے تھے، حضرت ابن عباس نے اس چیز کا کافی خیال رکھا اور اہتمام کیا اس چیز کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تفسیر تفاسیر سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسباب نزول، خاص طور پہ اسباب نزول کے متعلق آیات کے اسباب اور سورتوں کے اسباب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سارے آتے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام چیزوں کا خاص اہتمام کیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر اپنی خلافت میں، جوان سے لڑکے تھے، اپنی خلافت میں بدری صحابہ کرام کی مجلس میں بٹھاتے تھے اپنے ساتھ۔ وہ صحابہ جنہوں نے بدر میں حصے لیے اور جنہوں نے احد میں حصے لیے، شروع کی جنگوں میں حصے لیے، یہ بڑے صحابہ کرام تھے، عمر میں بھی اور علم و فضل میں بھی یہ بڑے صحابہ کرام تھے۔ تو حضرت عمر خاص طور پہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مسجد میں اس طرح کی مجلس میں شامل کرتے۔ صحابہ کرام جو دوسرے صحابہ کرام تھے، مجلس کے ہی صحابہ کرام اور اس کے علاوہ کوئی دوسرے صحابہ کرام، ان کو اس چیز پر کچھ اعتراض ہوا کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ کیوں بیٹھتا ہے، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کیوں بٹھاتے ہیں؟ حالانکہ بات یہ تھی کہ حضرت عمر کا تو اپنا بیٹا بھی تھا عبداللہ بن عمر، اور علم و فضل میں اپنے جو برابر کے لڑکے تھے، برابر کے جو لوگ تھے، ان میں حضرت عبداللہ بن عمر کا بہت اونچا مقام تھا، لیکن اس طرح کی مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں بٹھاتے تھے۔ اور اس مجلس کی ہیبت اور اس مجلس کی اہمیت تمام صحابہ کے اندر معروف تھی۔ کوئی مسئلہ پیش آتا، خاص طور پر حضرت عمر کے بارے میں تو یہ بات آتی ہے، کوئی مسئلہ پیش آتا، سیاسی مسئلہ ہے یا کوئی معاشرتی مسئلہ ہے یا ویسے کوئی فقہی مسئلہ ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابہ کرام کے مجلس بلا لیتے، مشاورت بلا لیتے کہ جی مشورہ کریں گے، آ جائیں آپ۔ یا بدری صحابہ کرام نہیں تو وہ صحابہ جو زندہ تھے، جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، ان کی مجلس بلا لیتے یا ان کی مشاورت کے لیے ان کو بلا لیتے۔ تو اس طرح کی مجالس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس کو شامل کرنا شروع کر دیا تھا۔ صحابہ کرام کا اعتراض تھا کہ بھئی یہ بات نہیں تھی کہ اس کو نہ کریں، یہ ہم سے چھوٹا ہے، یا یہ اس طرح کی بات نہیں تھی، بات یہ تھی کہ جب ابن عباس کو آپ شامل کرتے ہیں
تو آپ ہمارے بیٹوں کو بھی کر لیا کریں، ہمارے بھی بیٹے اس کے برابر ہی ہیں، ان کو بھی شامل کر لیں۔ یہ اعتراض کچھ صحابہ کرام کی طرف سے تھا، کیونکہ یہ والی مجلس، اس کے اندر شمولیت ایک اہمیت اور ایک فضیلت والی بات ہے، عام بات نہیں ہے۔ تو سب کو اس چیز کی حرص تھی، طلب تھی کہ بھئی ہمارے بیٹے بھی ایسی مجلس میں بیٹھے، اس طرح کے علم و فضل والی مجلس میں، اس طرح کے عظیم لوگوں کی مجلس کے اندر عظیم لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو عظیم ہی بنیں گے، ان جیسی ہی سوچ ہوگی۔ تو ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس کو بلایا، اور ان کے ساتھ صحابہ کے جتنے بھی ان کی عمر کے بیٹے تھے ان سب کو بلایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مجلس کے اندر یہ والی سورت پڑھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ علیہ السلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، سارے جو بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے بیٹے، ان سے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا، جب مجلس میں داخل ہو رہے تھے حضرت ابن عباس اس چیز کو داخل ہوتے ہی جان گئے کہ جو صحابہ نے اعتراض کیا تھا اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مجلس منعقد کی ہے اور سب کو بلایا ہے۔ علم ہو گیا حضرت ابن عباس کو، تمام چیز وہ سب کچھ ہونے سے پہلے ہی ابن عباس کو علم ہو گیا تھا کہ اس چیز کے یا اس اعتراض کے جواب کے لیے یہ والی مجلس منعقد کی گئی ہے۔ تمام صحابہ کرام کے جو بیٹے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے تفسیر پوچھنا شروع کی کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں اس سورت کے اندر، سورۃ النصر کے اندر۔ تمام صحابہ کرام کے جو بیٹے تھے انہوں نے جو ظاہری معنی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جب جاء آ جائے نصر اللہ مدد اللہ تعالیٰ کی، والفتح اور کامیابی فتح مل جائے آپ لوگوں کو، اس کے بعد وَرَأَيْتَ النَّاسَ اور آپ دیکھیں لوگوں کو يَدْخُلُونَ کہ وہ داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ اللہ کے دین میں افواجا فوج در فوج وہ داخل ہو رہے ہیں۔ آگے فسبح بحمدک یعنی تسبیح کا ذکر کیا کہ آپ تسبیح کریں اس چیز کی۔ سب کے جو صحابہ کرام کے بیٹے تھے انہوں نے یہ ظاہری معنی بیان کیا جو کہ ٹھیک معنی ہے، غلط نہیں ہے یہ ظاہری معنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل کو دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل اس کو اگر سامنے رکھیں تو آپ کا عمل یہی ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں پہ فتح نصیب ہوتی، کہیں پہ کامیابی نصیب ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیحات بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہی عمل رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عمل کو، یہی چیز صحابہ کرام کو سکھلائی آگے۔ تو اسی وجہ سے جو صحابہ کے بیٹے تھے انہوں نے یہی تفسیر بیان کی۔ آخر میں آگئے حضرت ابن عباس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہتے ہیں اے ابن عباس کیا اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت ابن عباس نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کی خبر دے رہے ہیں۔ یہ اب گہرائی میں جا کے یہ معنی تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ اے میرے بھائیوں، اے اللہ کے نبی کے صحابہ، یہ ہے وہ بات جس وجہ سے ابن عباس کو میں اس مجلس میں شامل کرتا ہوں لیکن دوسروں کو نہیں شامل کرتا۔ حضرت عمر نے اس کی تائید کی۔ حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہاں هذا الذي اعرفه لهذه السورة او في هذه السورة، کہ یہی بات ہے جس کو میں جانتا ہوں اس سورت کی تفسیر کے متعلق، اس سورت کے بارے میں اصل یہی چیز ہے جس کو میں بھی جانتا ہوں، جس کا مجھے بھی علم، یعنی اپنے علم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تائید کر رہے ہیں ایک 18-19 سال کے لڑکے کے علم کی اور اس کی بات کی۔ اور اس کے بعد حضرت عمر نے کہتے ہیں کہ آپ پھر کیسے اعتراض کرتے ہیں میرے اوپر کہ میں ابن عباس کو اس مجلس میں بٹھاتا ہوں لیکن دوسروں کو نہیں بٹھاتا۔
ان اللہ یرفع بهذا القرآن اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ رفعت عطا کرتے ہیں اس قرآن کی وجہ سے، اس علم کی وجہ سے، اس اس سنت کے علم کی وجہ سے، حدیث کے علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رفعتیں عطا کرتے ہیں۔ وہ رفعتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس کو عطا کر رکھی تھی، اس کے بعد کسی نے اعتراض نہیں کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کا کہ آپ کیوں بٹھاتے ہیں ابن عباس کو ہماری اس مجلس کے اندر۔ سب جان گئے تھے، پہچان گئے تھے کہ کوئی وجہ ہے جس وجہ سے بٹھایا جاتا ہے، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا علم ہے کہ وہ بہترین مشورہ دے سکیں اگر میں کوئی بات پوچھوں۔ اس وجہ سے میں ابن عباس کو بٹھاتا ہوں اپنی مجلس کے اندر۔ اب آتے ہیں اصل معنی کی طرف، جو معنی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یا جو معانی اس کے اندر ہے وہ کیا ہے، وہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر اس کے اندر موجود ہے۔ ظاہری طور پہ تو بالکل کہیں سے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر موجود ہے، اور وہ خبر اس پہلی آیت کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں اذا جاء، جب آ جائے، نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد، والفتح، اور فتح، نصرت، کامیابی۔ یہ فتح جو تھی یہ کسی خاص جنگ میں اس کا فتح کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ عام فتح کے ساتھ ہے۔ ایسی فتح اللہ کے نبی جب آپ کو آ جائے، اللہ کی مدد اور اللہ کی فتح اللہ کی طرف سے ایسی آ جائے کہ اسلام کے خلاف ٹکرانے والا کوئی بھی نہ کھڑا ہو، تو اس کے اندر اس آیت کے پیچھے کا یہ معنی ہے تو اللہ کے رسول آپ نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نزول کے بعد اپنے آپ سمجھ گئے کہ کام مکمل ہو گیا ہے میرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہیں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نعیتو، میری موت کی خبر بیان کی گئی ہے، میرے انتقال کی خبر بیان کی گئی ہے، اور میں اب کے بعد زیادہ زندہ نہ ہوں۔ میں ایک حدیث ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس سال ہی فوت ہو جاؤں گا۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ بات سن کے رونے لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت زیادہ تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آئی تھنک شاید بیٹیوں میں سب سے زیادہ محبت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے حضرت فاطمہ سے یہ کہا کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی تم ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات ہو گئی تھی، چلی گئی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے خود بھی یہ بات سمجھی کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ مدد آ جائے اور اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کر دے تو وہ آپ کا پھر وقت ہے۔ اور وہ نصر واضح تھا، چیزیں سامنے واضح تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اللہ کی مدد آ چکی تھی۔ چونکہ یہ حجت الوداع میں ہو رہی ہے، یہ سورہ نازل حجت الوداع میں ہوئی۔ حجت الوداع 10 ہجری میں تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ فتح مکہ کا جو معاملہ ہے وہ 8 ہجری میں تھا۔ 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ والی فتح نصیب فرمائی تھی، مکہ کی فتح نصیب فرمائی تھی، اور 2 سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8، 9 اور 10 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا۔ 9 کے حج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، بنا کر بھیجا کہ ابو بکر آپ امیر حج ہوں گے اس حج کے۔ اگلا حج تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا حج کیا، اور اس حج میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ والی سورت نازل فرمائی۔ جیسے کہ میں نے کہا یہ آخری سورت ہے
جو مکمل اللہ تعالی نے نازل فرمائی اس صورت کے بعد چند آیات نازل ہوئی ہیں، مکمل صورت کوئی نازل نہیں ہوئی اس صورت کے بعد۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح چند آیات ہیں جس کے اندر کچھ علماء بیان کرتے ہیں ربا کے متعلق سورہ بقرہ کے اندر آیات ہے، اور مسئلۃ التلالہ وراثت کا ایک مسئلہ ہے، اس کے بارے میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی آیت آخری آیات میں سے تھی۔ اور اس کے بعد ایک اور آیت آتی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کہ ڈر جائے اس دن سے جب آپ لوگ سارے کے سارے لوٹائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، اور ہر بندے کو جو اس نے عمل کیا اس کا برابر پورا پورا اس کا حساب اس کو دیا جائے گا، اس کا صلہ پورا پورا اس کو عطا کیا جائے گا جو بھی اس نے کیا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ بالکل آخری آیت ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کہتے ہیں اس آیت کے بعد کوئی لفظ بھی قرآن کا نازل نہیں ہوا، یہ آخری آیت تھی، اس کے بعد کوئی آیت نہیں نازل ہوئی۔ لیکن یہ چند آیات ہے، 6-7 آیات ہے جو سورہ نصر کے بعد اللہ تعالی نے نازل فرمائی، جن کے اندر ایک آیت یہ بھی تھی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے اللہ کے نبی آج میں نے دین مکمل کر دیا آپ کے اوپر۔ اور وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ، اس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں مفسرین کہ یہ بالکل آخری آیت ہے، اس کے بعد کوئی بھی آیت نہیں نازل ہوئی۔ سورتوں کے اندر سب سے آخری سورت اتفاق کے ساتھ علماء کے یہ والی سورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، پوری مکمل سورت جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس کے اندر باخبر کر دیا ہے کہ اے اللہ کے نبی نصرت آ گئی تھی اور مدد آ گئی تھی اللہ تعالیٰ کی، اور کامیابی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ عرب کے لوگ، نبی حدیث میں ایک تاریخ کے اندر ایک بات آتی ہے کہ عرب کے لوگ، خاص طور پہ مکہ کے لوگ بھی ایک بات کا انتظار کر رہے تھے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کان الناس تتلوموا اسلامها بفتح مکہ، لوگ اپنے اسلام کو فتح مکہ کے ساتھ جوڑے بیٹھے تھے۔ اور قریش کے بارے میں اور باقی عرب قبائل کے بارے میں بھی آتا ہے اگر اس کو اپنی قوم پہ نصرت حاصل ہو گئی، فتح حاصل ہو گئی، اس نے اب جس جگہ سے یہ نکالا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مکہ سے نکالے گئے تھے، یہ واپس گئے اور اس جگہ کو فتح کر لیا، اپنی قوم پر اللہ نے اس کو فتح نصیب کر دی، تو اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک آدمی ہے۔ تو لوگوں نے فتح مکہ پر اپنے اسلام کو روک کے رکھا ہوا تھا، لوگ دیکھ رہے تھے، اور لوگوں نے یہ بات بھی کہی کہ اگر اس کو یہ مل گئی تو یہ سچا نبی ہے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اگر اس کو یہ فتح مل گئی، یہ نصرت مل گئی اپنی قوم کے اوپر، یہ فتح یاب ہوا، تو یہ سچا نبی ہے۔ کافر تھے، اس کے باوجود یہ سوچ رہے تھے۔ بہت ساری تو چیزیں ایسی تھیں جو انہوں نے سمجھ رکھی تھی، جو ان کے اندر اتر چکی تھی کہ بھئی یہ چیز ٹھیک ہے، جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے، یہ غلط بات نہیں کرتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر عقلی دلائل بھی پیش کیے ان کے سامنے، جیسے کہ ایک غلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا مسئلہ واضح کرتے ہوئے غلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک ایسا غلام ہو جس میں 2 لوگ شریک ہیں، اور ایک ایسا ہو جس میں کوئی شریک نہیں ہے، اس بندے کا وہ ایک ہی مالک ہے، تو دونوں میں سے کون سا جو ہے اس کو آپ اختیار کرنا پسند کریں گے؟ ایسا جو صرف آپ کی ملکیت ہو، یا ایسا جس میں شراکت ہو؟ آپ کی شراکت کو کبھی کوئی پسند نہیں کرے گا۔ شراکت ہمیشہ انسان ضرورت کی وجہ سے کرتا ہے، چاہت سے کبھی نہیں کرتا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ واضح کرنا چاہ رہے تھے کہ جب آپ لوگ اپنے لیے شراکت نہیں پسند کرتے، اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں شریک پسند کرتے ہیں عبادت کے اندر؟ یہ تو ایک چھوٹا سا مالی معاملہ ہے، پیسے کا معاملہ ہے، اس میں شراکت نہیں پسند کی جاتی، وہ بھی شدید ضرورت کی حالت میں انسان کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے شراکت پہ یہ کر لیتے ہیں، شراکت پہ یہ کر لیتے ہیں، پسند کوئی نہیں کرتا اس کو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں شریک ٹھہرا رکھا ہے؟ اس طرح کے عقلی دلائل قرآن کے اندر بہت سارے بیان کیے اللہ تعالیٰ نے، بہت ساری ایسی
آیات اس طرح کی ہے کہ جس کو اگر ہم پڑھیں تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کے ساتھ ایک نقاش کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہیں مشرکین کے ساتھ۔ بہت ساری آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے سخت واضح واضح سیدھا سیدھا حکم دیا، لیکن بہت ساری آیات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آؤ ہم بات کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ اچھا ایک کام کرو، آؤ بیٹھتے ہیں، ہم اتفاق کر لیتے ہیں ایک بات پہ، اور اس میں سے ایک بات یہ ہوگی کہ ہم صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں، لیکن آؤ آ کے بیٹھو۔ اس طرح کی بھی آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو یہ جو آیت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ اصل میں یہ خبر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اے اللہ کے نبی، آپ کا کام مکمل ہوا، آپ نے جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی وہ مدد پوری مل گئی آپ کو، اور وہ فتح اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب فرما دی۔ فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ کے بعد لوگوں نے فعلاً اس طرح اسلام قبول کرنا شروع کر دیا جس طرح اس آیت کے اندر ذکر ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھتے ہیں، يَدْخُلُونَ، لوگ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ دین میں اور اللہ کے اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اور یہ کب صورت نازل ہوئی؟ 10 ہجری میں۔ 8 سے 10 ہجری کے درمیان کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ ان آیات کو سچا دکھا رہے تھے۔ لوگوں نے فتح مکہ کے بعد، تمام عرب نے، خاص طور پہ اہل مکہ، تقریباً 90% لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ اصل میں کیوں ہوا؟ اس کا سبب کیا تھا فتح مکہ کا؟ یا فتح مکہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم کیوں اٹھایا؟ اور وہ قدم حدیبیہ کی جو عہد تھا، جو صلح حدیبیہ تھی، ان 10 سالوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگی قدم اٹھا لیا تھا، اور اس کے اندر ایک شک اور ایک کنڈیشن یہ تھی کہ 10 سال تک نہ آپ ہم سے لڑیں گے نہ ہم آپ سے لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبول ہے، اور اس وعدے کی، اس کی عہد شکنی قریش نے خود کر دی تھی۔ قریش نے اپنے حلفاء کی مدد کی مسلمانوں کے خلاف۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اچھا اب قریش نے خود کو وہ وعدہ توڑا ہے، وہ جب وعدہ توڑا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، یہ اب ہمارا چانس ہے، ہمارے لیے موقع ہے یہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پہ فتح مکہ کی تیاری شروع کر دی۔ سبب کیا تھا؟ یہ عہد شکنی، وعدہ توڑنا جو تھا۔ 10 سال تک چلنا تھا وہ وعدہ کہ اچھا ٹھیک ہے، 10 سال تک نہ آپ ہم سے لڑیں گے نہ ہم آپ سے لڑیں گے، لیکن وہ وعدہ قریش مکہ نے خود ہی توڑ دیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی تیاری شروع کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4000 صحابہ لے کر مدینہ سے نکلے مکہ کی طرف۔ خبر پہنچ چکی تھی وہاں پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنا چاہتے ہیں اور اس طرح کی بات ہوگی، درمیان سے ایسی کہیں خبر نکلی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں راستے میں جتنے بھی حلفاء قبائل تھے، مکہ سے مدینہ کے درمیان جتنے بھی حریف قبیلے تھے، جو ساتھ دینے والے قبیلے تھے، وہ سارے قبیلے جڑتے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو اسلامی لشکر کی جو تعداد تھی وہ 10,000 شخص تھا۔ 10,000 آدمی وہاں پر پہنچ گیا، اور مر ظہران کے نام سے جگہ ہے، آج بھی مکہ میں وہ اسی جگہ سے، اسی نام سے یہ جگہ ہے، مکہ سے تھوڑا سا باہر کر کے ہے وہ یہ جگہ۔ آج چونکہ تھوڑا سا مکہ پھیل چکا ہے تو کچھ تھوڑی آبادی مر ظہران میں بھی نظر آتی ہے، لیکن مر ظہران تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے وہاں پر اپنے لشکر کا جو ہے وہ پڑاؤ کیا، رک گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا صحابہ کو، جتنے بھی صحابہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنی زیادہ آگ جلا سکتے ہو، تھوڑے علیحدہ ہو کے جتنی زیادہ آگ جلا سکتے ہو جلاؤ۔ مکہ والے وہاں پہاڑوں پہ دیکھ کے ڈر گئی، اتنا بڑا لشکر، اس 10,000 کو شاید 1,00,000 کا لشکر وہ آگ کی وجہ سے محسوس ہونے لگا کہ یہ تو ایسے لگتا ہے 1,00,000 کا لشکر آ گیا ہے ہمارے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
قبائل کو علیحدہ علیحدہ کر دیا کہ جتنے قبیلے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ لے لیں، اندر اندر ہو کے نہیں بیٹھیں گے، ہم گھل مل کے نہیں بیٹھیں گے، ہر قبیلہ اپنی اپنی ایک جگہ لے لے، اور قبیلے کے اندر لوگ گروہ چھوٹے چھوٹے بنا کے آگ جلا لیں۔ موسم بھی سرد تھا تو آگ جلانے چھوٹے چھوٹے وہ جو ہے آگ، وہ دیکھ کے پریشان ہو گئے مکہ کے لوگ۔ وہاں پر مر ظہران پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ابو سفیان لشکر کی جو ہے وہ لشکر کی خیر خبر لینے آئے، دیکھنے آئے ابو سفیان کہ جی دیکھیں اب چل کے یہ تو اتنا بڑا لشکر آ گیا ہے، یہ تو پورا مکہ کھڑا ہے پہاڑوں کے اوپر، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا مصیبت آ پڑی ہے اچانک ہمارے اوپر، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا اس چیز کا۔ اب وہ صلح حدیبیہ والے عہد کی بات بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ عہد خود توڑا تھا انہوں نے، وہ عہد انہوں نے ان کے لیے اپنے لیے، مسلمان تو چاہتے تھے کہ ہم لوگ کریں اور یہ معاملہ صفایا کریں اور مکہ ہمارے ہاتھ میں آئے، اب طاقت تھی مسلمانوں کے پاس، اب اس عہد کا بھی ذکر نہیں کیا جا سکتا تھا، ان کو علم تھا کہ ہم نے خود توڑ دیا وعدہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ ابو سفیان کچھ لوگوں کے ساتھ خیر خبر اور دیکھنے نکلے کہ کیا صورتحال ہے، وہ دیکھنے کے لیے نکلنا کیا تھا، لشکر کے قریب پہنچے وہ پکڑے گئے، لوگوں نے پکڑ لیا، عام لوگوں نے پکڑا، وہاں پہ صحابہ کرام جو تھے کوئی ایسا نہیں رہے کوئی بڑے صحابی نے پکڑ لیا ہے کہ بھئی یہ تو سردار ہے، نہیں ہم تو نہیں مکہ کا سردار ہے کہ ادھر آ گئے تو بس ہم پکڑ، ہم ہمارے درمیان اب جنگ ہے، قیدی بنا لیے گئے، قیدی بنا لیے گئے۔ حضرت عباس کو خبر ملی، حضرت عباس دوڑے دوڑے گئے، اپنا گھوڑا لے کے ابو سفیان کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی شخصیت نہیں تھے کہ لوگ انکار کرتے کہ نہیں عباس یہ تمہیں نہیں دیں گے، یہ اس کو ہم نے پکڑا ہے، اس کو ہم یہ تمہیں نہیں دیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں کچھ اور چیز تھی۔ حضرت عباس آئے، حضرت عباس نے لیا، اپنے گھوڑے پہ بٹھایا، اس سے پہلے کہ حضرت عباس کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھ کے تمہاری گردن اتار دے یا قتل کر دے تمہیں ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے، امان لینی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوڑایا گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو سفیان ابن عباس کے ساتھ ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس نہیں چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عباس رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ امان چاہیے، میں امان دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے قبول ہے۔ وہیں پر سخت دشمنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور صرف اعمال میں معاملہ نہیں تھا، زبان کے ساتھ بھی اشعار میں اور برا بھلا کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر کہا ٹھیک ہے امان مل جاتی ہے، جاؤ تمہیں امان دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عباس اس کو آپ جاؤ اپنے خیمے میں لے جاؤ، خیمے کے اندر رکھنا، باہر ہوگا تو لوگ اس کو برداشت نہیں کریں گے، اس کو کوئی برداشت نہیں کرے گا، جس طرح اس نے دشمنی کی اور جس طرح اس نے معاملات کیے اس کو کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی زوجہ جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کروایا تھا وحشی کے ہاتھوں، اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھیے، وحشی نے بھی اسلام قبول کیا، اور وحشی غلام تھے ہند کے، ہند نے بھی اسلام قبول کیا، ہند تھی زوجہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ہند ہی تھی جس نے کہا کہ اس کے جسم کے ٹکڑے کرو اور اس کا کلیجہ لے کے آؤ، اور وہ سارا جو واقعہ ہے وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کے ساتھ ہی معاملہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ابو سفیان جاؤ تمہیں بات دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اتنی طاقت میں تھے اور اتنی کنٹرول میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی چاہتے کر سکتے تھے، پسند نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ ایک طرح سے شروعات کر دی معافی کی، معاف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساتھ ہی تھے، اس کے بعد پھر خیر و عافیت کے ساتھ مکہ چھوڑ دیا، بلکہ مکہ نہیں چھوڑا، کہتے ہیں کہ پاس ہی رکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، حضرت عباس سے کہا کہ لے کے آؤ ابو سفیان کو، ابو سفیان کو لے کر آئے، جب ابو سفیان کو لے کر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طاقت کا اظہار کیا اگلے روز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو کہا کہ میرے ساتھ کھڑا کر دیں،
اس لشکر کو دیکھ کر اتنا روب ہوا کہ کسی نے سوچا بھی نہیں کہ ہم لڑائی کریں گے. سب نے یہ سوچا کہ لڑائی کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، چھوڑ دیں لڑائی کرنا، لڑائی کریں گے تو ہمارے اپنے لوگ مریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ابو سفیان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں سے لشکر گزارو. ہر دستے گزر رہے ہیں، لشکر گزر رہا ہے سارا، اور ابو سفیان جیسے جیسے دیکھتا جا رہا ہے ابو سفیان کی امید بالکل نیچے جاتی جا رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ تو اتنا بڑا لشکر آ گیا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام خوش ہیں اور صحابہ کرام جو ہے وہ گزر رہے ہیں وہاں سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جو ادب ہے، اسلام نے یہ آداب یہ والے ہمیں سکھائے کہ اللہ تعالیٰ اگر کامیابی نصیب کرے تو اس کامیابی کا جشن کیسے منانا ہے، بلکہ جشن لفظ غلط ہوگا. اس کامیابی کو ہم نے کیسے اس کی خوشی کیسے منانی ہے، اس کامیابی کی، اس کامیابی کی خوشی، اس آزادی کی خوشی، اس جگہ سے جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا جب شروعات تھی نبوت کی. ورقہ بن نوفل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ تمہیں تمہاری قوم ہی نکالے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ، وہ مجھے نکالیں گے، نکال دیں گے میری زمین سے. ورقہ بن نوفل نے یہ بات کہی ہاں جی، اور آپ جیسی تبلیغ اور آپ جیسی دعوت جو بھی لے کر آیا ہے اس کی قوم نے اس کی زمین سے اس کو نکالا ہے. تمام انبیاء کو پڑھ لیں. یہ ورقہ بن نوفل نے بات کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہوئے سخت غمگین تھے. واپس آ رہے ہیں اب اسی جگہ پر جہاں پر لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے دے کے ایک طرح سے نکالا، دھکے دے کے فعلاً، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا معاملہ دیکھیں، آپ کو قتل کرنے پہ آ گئے تھے، اور تمام قبائل جمع ہو گئے تھے کہ بھئی اب آج قتل کر کے چھوڑیں گے، ختم، آج کی رات آخری رات ہوگی. وہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے جبریل علیہ السلام کے ذریعے بتایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے گھر سے، اور اپنے گھر سے نکل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ایک مٹھی جو ہے وہ جو مٹی ہے ان کی طرف کی. ان لوگوں کو غنودگی طاری ہو گئی، یا اللہ تعالیٰ نے نہیں دکھایا، جو بھی ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے وہاں سے. تو یہ سارے معاملات، ساری چیزیں ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ آج نہیں بچتا مکے کا کوئی شخص، آج نہیں بچے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ داخل ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطأطئا رأسہ، حدیث کے اندر آتا ہے، یا وہ جو بیان کیا وہ واقعہ فتح مکہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جھکا ہوا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں داڑھی مبارک اتنا جھکا ہوا تھا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فتح کامیابی دی جا رہی ہے، کوئی کہیں کوئی ناچ گانا نہیں چل رہا تھا، کہیں کوئی اچھل نہیں رہا تھا کہ بھئی یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا. کامیابی منائی تو اس طرح منائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذکر اور تسبیح کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. رأس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں داڑھی مبارک آپ کی سواری کی گردن کو چھو رہی تھی. یعنی اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو جھکا رکھا تھا نیچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے داخل ہوئے مکہ کے اندر. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی تھی کہ اللہ کے نبی آپ کے لیے اور صرف آپ کے لیے پوری دنیا کی تاریخ میں جب سے مکہ بنا صرف آپ کے لیے میں نے حلال کر دیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو لڑائی کرے جا کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اس کی حرمت قائم رکھی، مکہ کی حرمت قائم رکھی، خیال رکھا اس کی حرمت کا. یہ اتنی بڑی، اتنی بہترین انداز کی کامیابی، اس کامیابی سے پتہ چل گیا جب ذوالحجہ میں 10 ذوالحج کو حج کے موقع پہ یہ والی صورت نازل ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ یہ تو سارے معاملات ہو چکے ہیں، فتوحات اللہ تعالی نے عطا کر دی. اور یہاں پہ جو فتح ہے جس کو مفسرین نے بیان کیا، فتح مکہ نہیں ہے، کچھ نے کہا کہ فتح مکہ ہے، یہاں پہ سورہ عید والفتح سے مراد. کچھ مفسرین نے یہ کہا جو کہ اقرب لگتا ہے، اس سے مراد فتح ایسی فتح ہے کہ اسلام سے کوئی ٹکر ہی نہ لے، اور وہ بھی فتح مل چکی تھی اسلام کو. فتح مکہ کے
ایک سال بعد 9 ذی الحجہ، اس سال کو ہی سنت الوفود کہا جاتا ہے، لوگوں نے فعلاً فوج در فوج آ کے اسلام قبول کیا، پورے پورے قبائل، پوری پوری زمین، اس طرف کے لوگ آ جاتے ہیں، اور پورا پورا جو ہے وہ وہاں کے خطے انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ اور 9 ذی الحجہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج پہ نہ جانے کی وجہ ہی یہ تھی کہ اتنے زیادہ وفود آنا شروع ہو گئے، اتنے زیادہ لوگ آنا شروع ہو گئے اپنے اسلام کا اعلان کرنے کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر میں نہیں جا سکتا اس حج کو، آپ امیر حج ہوں گے اس دفعہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہدی بھیجا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ، اپنی قربانی، آپ نے کہا کہ یہ میری قربانی مکہ میں جا کے کر۔ وہ قربانی حج کی قربانی نہیں تھی، وہ قربانی عام قربانی تھی، لیکن چونکہ مکہ مکان اعظم ہے تو وہاں پہ کیا ہوا عمل اس کا اجر بھی اعظم ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا میری قربانی ہی کرنا، لیکن مکہ میں لے جا کے کر دینا۔ حج کی قربانی نہیں ہوگی وہ، لیکن یہ عام قربانی ہوگی۔ اتنا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہے پورے سال۔ کہتے ہیں کہ ان 2 سالوں کے اندر پوری عرب کی سرزمین پہ اسلام پھیل چکا تھا، ہر بندے نے اسلام قبول کر لیا تھا ان 2 سالوں کے اندر۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی، پہلی آیت، تو پتہ چل گیا یہ میرے انتقال کی خبر ہے، جو کہ واضح نہیں ہے، لیکن اے اللہ کے نبی نصرت مل گئی، آپ کو نصرت عطا کر دی گئی، اور فتوحات بھی عطا کر دی گئی، ایسی فتح بھی عطا کر دی گئی کہ اسلام سے ٹکر لینے کی اب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسلام کے ماتحت ہو کر چلنے کا آپ لوگ سوچ رہے ہیں۔ اور ایسا معاملہ ہو گیا تھا کہ لوگوں نے تمنا کرنا شروع کر دی کہ اب حکومت رہے تو مسلمان امراء ہمارے اوپر آ کے حکومت کرے۔ غیر مسلمانوں نے یہ تمنا کرنا شروع کر دی، جو کہ مشرک عیسائی اور یہودی تھے، انہوں نے یہ تمنا کرنا شروع کر دی کہ اگر ہمارے خطے پہ امیر ہو تو مسلمان امیر ہو، یہ اپنے کو ہٹاؤ، نکالو اس کو، اپنے امیر کو ختم کرو، ایک مسلمان امیر آنا چاہیے۔ خلفاء کے پاس جا کر وہ یہ اپنی ریکویسٹ لے کر جاتے کہ بھئی امیر اپنا کوئی بھیجیں، ہمارے خطے پہ، ہماری سرزمین پہ مسلمان امیر کوئی بھیجیں۔ اس انصاف کی وجہ سے، اس تربیت کی وجہ سے، اس تعلیم کی وجہ سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، خود دیکھ لیا کہ فوج در فوج لوگ ایسے سمندر کی طرح آ رہے ہیں، سمندر کی لہروں کی طرح، اور آ کے اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں۔ پتہ چل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ آخری موقع ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے نزول کے 3 ماہ اور چند روز بعد فوت ہو گئے تھے، چلے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتح مکہ کا معاملہ، صلح حدیبیہ کا معاملہ، صلح حدیبیہ کا بڑا تکلیف دہ معاملہ تھا، لیکن وہ خیر رہا مسلمانوں کے لیے۔ ظاہری طور پہ وہ بڑا شر نظر آ رہا تھا مسلمانوں کو، اس صلح حدیبیہ کے جتنے بھی اس کے اندر جتنی بھی شکیں تھیں، جتنی بھی کنڈیشنز تھیں، وہ ساری مسلمانوں کے خلاف تھی۔ ایک کنڈیشن آج بھی انسان پڑھتا ہے تو سمجھ نہیں آتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہ یا رسول اللہ یہ کیسے قبول کر لیا آپ نے؟ وہ کنڈیشن کیا تھی؟ وہ یہ تھی، وہ شرط یہ تھی کہ ہم مسلمانوں سے یا مدینے سے کوئی تم لوگوں کے پاس گیا اس کو واپس نہیں بھیجو گے، ہم میں سے کوئی تم لوگوں کے پاس گیا تو تم لوگوں پہ لازم ہوگا کہ واپس بھیجو، اگرچہ وہ مسلمان ہی ہو کر کیوں نہ گیا ہو، تم لوگوں پہ لازم ہوگا کہ وہ تم اس کو واپس بھیجو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ اسلام قبول کر کے آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام غیر اسلام، یہ اس میں داخل ہی نہیں تھا، واپس جاؤ گے مکہ۔ ایک صحابی بولتے ہیں، ابو جندل تھے غالباً نام ان کے، کہتے ہیں یا رسول اللہ مکہ ہی جانا ہے۔ آپ نے کہا واپس جاؤ، جہاں جاتے ہو اب تمہارا معاملہ ہے۔ 2 لوگ آئے تھے ان کو لینے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے ہیں، اب ہیلا بہانا تھا، تمہاری تلوار بڑی اچھی لگ رہی ہے، خوبصورت تلوار دکھاؤ ذرا مجھے، فخر کی علامت تھی، بہت بڑی تلوار، اور ان کی زرہ اور ان کی ڈھال، ان کا گھوڑا۔ انہوں نے پانی میں اتارا، تلوار لے کے جو تمہاری تلوار بہت اچھی ہے، میرے ذرا ہاتھ تھوڑے کرنا، میں ذرا تلوار دیکھنا چاہتا ہوں۔ تلوار لی، اس کو بھی مارا اور اس کو بھی مارا،
مدینہ نہیں گئے نہ مکہ گئے، درمیان میں راستے میں کھڑے ہو، راستے میں اپنا اپنا مکان بنا لیا ساحل سمندر کے پاس، جتنا تجارتی سامان آتا مکہ والوں کی ساری تجارت قطع کر دی۔ مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ ادھر ایک مسلمان بیٹھا ہے ساحلی علاقے پہ، مدینہ جانا، مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کو قبول نہیں کر رہے، اس کے پاس جانا ہے، لوگ اسلام قبول کر کے ان کے پاس جانا شروع ہو گئے، کہتے ہیں اصل میں نے تو کسی کو نہیں بلایا، یہ اپنے آپ لوگ آنا شروع، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، اپنے آپ اللہ تعالیٰ نے ان شروط کے اندر ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مکہ والے پناہ مانگتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ یہ ختم کر دے پلیز، یا رسول اللہ یہ ختم کریں اس کو، ہم بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ وہ ادھر سے بلائے ان لوگوں کو، انہوں نے ہماری ساری تجارت کھا لی ہے، ساری تجارت ختم ہو گئی ہے ہماری۔ آپ سے کہتے تھے میں وعدہ توڑنے والا نہیں ہوں، میں نہیں ختم کروں گا اس کو، اور اسی سے تنگ آ کے انہوں نے ختم کیا۔ فتح مکہ اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی، فتح مکہ کے بعد لوگوں نے اس انداز سے اسلام قبول کیا کہ لوگ سوچ نہیں سکتے تھے، پورا عرب 2 سال میں، اور اسی چیز کا فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے لوگ۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یار ہمارا تو انتظار ہی اس چیز کا تھا، ہمارے سردار کہتے تھے یہ کامیاب ہوا نا تو یہ سچا نبی ہے، تو یہ تو ہو گیا کامیاب، پھر دیر کس بات کی اسلام لانے کی؟ ان لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ اس کے پھر عکاسی اللہ تعالیٰ نے یہاں کر دی کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے وَقَدْ رَأَى، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نازل ہوئی سورت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ چکے تھے، اس لیے پتہ چل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب میرا کام مکمل ہو گیا ہے، اور جب کام مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ادب بتایا، کامیابی نصیب کر دی۔ آج اگر دیکھے کوئی لیڈر کامیاب ہوتا ہے یا کوئی مراد کامیاب ہوتا ہے، اس کو کامیابی نصیب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اس کامیابی کو وہ اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے اس کامیابی کی، اور فخر کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، اور اس کے جو پیروکار ہیں وہ فخر کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، ان کی زبان رکتی نہیں ہے یہ کہتے ہوئے کہ بھئی ہمارا لیڈر تھا اور ہمارا یہ تھا، ہمارا یہ تھا، وہ اس کو یہ ہو گیا، اس کو یہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز بیان نہیں کی، اللہ نے ادب دے دیا، فسبح بحمد ربک واستغفر، تسبیح کرے، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرے، واستغفر، اور مغفرت طلب کرے۔ اس کو علماء نے بیان کیا کہ مغفرت کون سی طلب کرنی تھی؟ مغفرت طلب کرنی تھی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تمام عمل کو کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری اللہ نے دی تھی، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اے اللہ کے نبی اس کی معافی مانگے آپ، اللہ اکبر۔ یعنی اس عمل میں اللہ کے نبی سے بھی کوتاہی ہوئی، اور ہمارا عمل کیا ہوتا ہے؟ کوتاہی تو دور کی بات ہے، ہم جشن منانا ہی نہیں بند کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو حق نہیں ہوتا کہ وہ یہ بات کہے کہ جی میری کامیابی تو بس سب سے بہترین کامیابی ہے، کامیابی حاصل ہوئی تو حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اس کامیابی میں کوتاہی پر معافی مانگے۔ یہ اسلام نے سوچ یہ ہمیں عطا کی ہے، اور یہی سوچ صحابہ کرام میں تھی، اور پھر خلفاء راشدین میں تھی، خلفاء کے بعد جو لوگ آتے رہے ان میں تھوڑا دور ہوتا رہا معاملہ یہ، لیکن یہ سوچ باقی رہی ان کے اندر، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی کامیابی عطا کی۔ اموی خلفاء تاریخ اسلام کے سب سے طاقتور خلفاء رہے ہیں، اور اسلام کے بھی قریب مروان بن حکم نام آتا ہے، مروان بن حکم معروف خلیفہ رہا۔ مروان بن حکم کہتے ہیں یہ خلیفہ نہ بنتا تو یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑے محدثین میں یہ بندہ ہوتا، اتنا علم تھا، اور حدیث کی مجالس میں یہ بندہ بڑی شدت سے بیٹھتا۔ اس بندے کی علم کی پختگی اتنی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر مروان بن حکم کی سند سے جو ہے احادیث بیان کی ہیں، وہ والی اسناد جو مروان بن حکم سے ہو کے جا رہی ہے، ان اسناد کو بیان کیا ہے امام بخاری کی کتاب میں۔ اس طرح ہونا یہ ایک الگ سے فخر ہے انسان کے لیے۔ امام بخاری کی جو شروط تھی جس پر امام بخاری احادیث کو قبول کیا کرتے تھے، بڑی کڑی اور بڑی سخت شروط تھی،
یہ تمام چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے آداب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے اعمال کی وجہ سے رہی۔ جب جب حکومتیں اور خلافتیں اس سے دور ہوتی گئیں اور وہ جشن والی چیز آتی گئی، اللہ تعالیٰ نے خلافت بدلی، اللہ تعالیٰ نے لوگ بدل دیے۔ کیونکہ جشن کے اندر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف جاتے ہوئے جشن منانے کے اندر انسان معاملات کرتا ہے۔ وہاں سے پھر جو سب سے اہم اسباب بیان کیے جاتے ہیں، مورخین بیان کرتے ہیں خلافتوں کے ختم ہونے کے، گرنے کے، ایک خلافت گری اس کے بعد اگلی آئی، وہ گری اس کے بعد اگلی آئی، اس کے اندر عیاش پرستی اور اس کے اندر لوگوں کا دین سے دور ہونا اور لوگوں کا موسیقی کو زیادہ سننا، یہ اس کے اندر چیزیں آتی ہیں۔ اور جشن منانے کے اندر تو سب سے اہم چیزیں یہ ہیں۔ اور یہ سوچ کہاں سے آئی؟ یہ روم اور فرس کی طرف سے یہ والی سوچ آئی، جو کافر نے مسلمانوں کے اندر ڈالی کہ بھئی ان کے تو ایمان کو تو ضرب بھی نہیں لگا سکتے، ان کے عقیدے کو ضرب بھی نہیں لگا سکتے، تو کچھ اور کیا جائے جس سے ان کو، اور اس ضرب کے اندر جو کچھ اور ایک پلان بنایا نا کافر نے مسلمان کے خلاف، اس کے اندر ایک یہ بھی بات تھی کہ ان کی عورت سے کپڑا ہٹایا جائے۔ ایک عالم تھے، ان سے کامیابی کا راز پوچھا کسی نے، تو انہوں نے کہا کہ جب تک اس قوم کی عورت پردے میں رہے گی وہ قوم کامیاب رہے گی، جب پردہ اترنا شروع ہو جائے گا وہ قوم ناکام ہو جائے گی۔ بہت ساری اور چیزیں بیان کر سکتے تھے، لیکن یہ ایک نقطہ بیان کیا انہوں نے، اور صرف یہی ایک نقطہ بیان کیا بس، کہ کامیابی، قوم کی کامیابی اور ناکامی کا راز کیا ہے۔ یہ والے آداب اور یہ چیزیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے۔ ان آداب اور ان چیزوں کے ساتھ صحابیات نے جنگوں میں حصے لیے، امہات المؤمنین نے جنگوں میں حصے لیے، تجارتیں کی اور بہت سارے معاملات کیے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بہت سارے جو اسلام کے احکامات ہیں ان پر عمل کرتی رہی۔ انہو کانا توابا، کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ تو اے اللہ کے نبی، جو بھی ہوا، جو بھی معاملہ تھا، کہتی ہیں حضرت عائشہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد بہت زیادہ تسبیح کرتے ہوئے پایا، ہمیشہ تسبیح کرتے ہوئے پایا، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کروٹ بدلتے، ہر جگہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح کرتے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تسبیح کم کیا کرتے تھے؟ نہیں، تسبیح کم کبھی نہیں کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ تسبیح کرنا شروع ہو گئے تھے، معافی مانگنا شروع ہو گئے، مغفرت اللہ تعالیٰ کے مانگنا شروع ہو گئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات، اس کا علم رہا کہ بھئی اب یہ سال، اسی لیے حجۃ الوداع کے اندر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ صورت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پکڑی، اونٹنی پکڑ کے خطبہ دینے کھڑے ہو گئے۔ خطبے کے شروع کے جو جملے ہیں ان میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، کہ شاید کہ میں اس سال کے بعد تم لوگوں سے ملاقات نہ کر سکوں۔ صحابہ رونا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کچھ احکامات، عام احکامات اور کچھ مقاصد شریعہ، شریعت کے جو 5 مقاصد ہیں اس کے متعلق احکامات دیے کہ بھئی شریعت ان مقاصد پہ کھڑی ہے پوری، یہ چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ اصل ہے مقاصد شریعہ کو سمجھنے کے لیے، زبردست۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر احکامات بیان کیے، نچوڑ بیان کیا، پورے 23 سال کے اندر جو بھی معاملات تھے اس کا نچوڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور اس کے بعد پھر چند ماہ گزرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جاتے ہیں۔ یہ رہا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامیابی کے ساتھ، نصرت کے ساتھ، فتح کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ یہ آداب رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ کچھ چیزیں تھیں جو اس چھوٹی سی صورت کے اندر پنہا اور چھپی ہوئی چیزیں اور چھپے ہوئے واقعات یا مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
ये हमारे दर्स के साथी हैं, बहुत करीबी साथी हैं हमारे, माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं। अल्लाह मुबारक, इनके लिए दुआ कीजिए। इनके जो सास हैं वो वफात पा गई हैं, बच्चों की नानी वफात पा गई है, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहा वरहमहा वआफ़िहा वअफ़ु अन्हा वअकरिम नुज़ुलहा ववस्सिअ मदख़लहा واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلها دار خير من دارها وزوج خير من زوجها وأدخلها الجنة وأعدها من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأعدها من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأعدها من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.